السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دوبارہ سے کافی سارے الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں. خود ان کے اتحادی یا ان کے اتحادی کیا کہنا چاہیے، جو ان کے سپورٹر ہیں، وہ جس طرح ان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کے عہدے کو لے کے پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اور پارٹی کے اندر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے. شہباز شریف کیا واقعی اب بس کوئی ذمہ داریاں سنبھال سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، کل کا جو مونی سلائی صاحب کا بیان ہے، اس پہ کافی سارے کویسچن اٹھتے ہیں کہ مونی سلائی صاحب نے جو FIA کے حوالے سے کہا، ظاہراً تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی وفاقی حکومت کو. لیکن کیونکہ ان کے اپنے اگر ماضی کو دیکھا جائے، ان کے اپنے بیانیے کو دیکھا جائے، جس طریقے سے انہوں نے بڑے ببانگے دہل آگے کہا تھا کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں، پی ٹی آئی والی سائڈ پہ چلے جائیں. پھر جس طرح ان کے والد صاحب نے نیپیاں چینج کرنے کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرف ہمیں کہے گی، بڑے کھلے انداز میں بھی کہہ چکے ہیں، تو ہم انہی کا ساتھ دیں گے. پھر جس طریقے سے وہ پنڈی کے چکر لگاتے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جو مونی سلائی صاحب کی ٹویٹ بھی تھی، اور ہم PDM میں نہیں جانا چاہتے اور PDM کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ FIA کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ شہباز شریف یا PDM کی حکومت یا نون لیگ کے اوپر مونی سلائی صاحب ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں. اس کے اندر انہیں بات کو اس طرح گول مول کرنے کی یا اشارہ نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اشارہ نہ دیتے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان کے FIA کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا ادھر ادھر کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا کہ پیچھے اس کے کون ہے، کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے یا کون کروا رہا ہے، اور اصل میں مونی سلائی صاحب کا جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے. یہ بڑا سوال ہے. اور اب کیونکہ ایک تو کاف لیگ کے لیے اور مونی سلائی صاحب کو اب پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے زیادہ سوالات اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں. ایک طرف تو باب پارٹی کو، بلوچستان عوامی پارٹی کو جس طرح پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے MQM کے جو دھڑے تھے اس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. یہ اس کے اوپر ہم ویڈیو بھی کر چکے ہیں. لیکن اب اس سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ایسی پارٹی کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نئی پارٹی کو، جس میں PTI کے ناراض دھڑے جو ہیں، ناراض لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اور پلان یہ ہے کہ ان کو 30 سے 40 سیٹوں میں جتایا جائے گا. یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ کم از کم 16 سیٹوں والی پارٹی، 10 سیٹوں والی پارٹی بھی، 25 سیٹوں والی پارٹی کاف لیگ، 35 سیٹوں والی اس وقت 2008 میں 30-35. اس کے بعد پھر آج تک جب وہ 10 پہ آ چکی ہے، آج تک وہ اپنا رول جس طریقے سے پلے کرتی ہے، جس طریقے سے بلیک میل کرنے کی اپنی پوری صلاحیت رکھتی ہے، جس طریقے سے ایک وفاقی حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو اس کو گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے لمبی کہانی ہے. جس طریقے سے کبھی جیپ کے نشانات سامنے آتے تھے ساؤدرن پنجاب کے حوالے سے، ویسے کہا جاتا ہے کہ الیکٹیبل ہیں، یہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹیبل کا وہاں پہ جیتا جاتا ہے. تو جہانگیر ترین خان، علیم خان، اون چودھری، یہ پورا ایک گروپ ہے جس میں کہ چودھری سرور صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اگرچہ وہ جہانگیر ترین کے خلاف ہیں. لیکن اس پارٹی کی سربراہی جو ہے وہ جہانگیر ترین کریں گے یا کون کرے گا، کیونکہ جہانگیر ترین کو کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے اور پیسہ ویسا بھی اچھا خاصا بہا لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ جہانگیر ترین صاحب، میرا اندازہ یہی ہے کہ کیا ترین صاحب ہی، بلکہ میرا اندازے کے مطابق تو ترین صاحب ہی اس قسم کا اگر کوئی دھڑا سامنے آتا ہے تو اس کو ہیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ کون کون اور ملے گا جا کے، کون PTI کو اور چھوڑ سکتا ہے اور کس کس کے لیے یہ ہے. یہ ایک چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ PTI یا عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. اور جہاں تک الیکٹیبل کا فینومینا ہے، الیکٹیبل جو ہے وہ 2018 میں دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ عمران خان کے ٹکٹ کی باوجود نہیں جیت سکے تھے. اور عمران خان صاحب نے بعد میں کہا بھی تھا کہ جہاں میں نے، انہوں نے ندیم افضل چند، رضا حیات حراج اور کافی ساری مثالیں اس میں سامنے آئی تھیں کہ جہاں میں نے ٹکٹ الیکٹیبلز کو دیے ہیں وہاں زیادہ تر شکست ہوئی ہے، اور جہاں میں نے ٹکٹ جو ہیں وہ اپنے نئے کینڈیڈیٹ کو دیے ہیں جن کے بارے میں لوگ اتنے نہیں جانتے تھے، اس حلقے کے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے بلے کے نشان کی وجہ سے جیتے تھے. تو میرے خیال میں اگر اس قسم کا کوئی دھڑا بنتا ہے تو عمران خان کو میرے خیال میں
نقصان ہونے کی بجائے فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت اپنی جگہ ہے اور عوام کا ان کی جو ایک جنرل الیکشن کے لیے ہوا چلتی ہے، آگے تو خیر ہفتے میں 15 دن میں جو بھی یہاں پاکستان میں حالات چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگر آج بھی الیکشن ہو تو آج بھی عمران خان کا جو ٹکٹ ہوگا، آج بھی جو بلے کا ٹکٹ ہوگا وہ بکے گا، نہ کہ چہرہ بکے گا۔ اور عمران خان صاحب کا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ الٹے ہار گئے تھے، کیونکہ اس سے اس حلقے کے عوام کے اندر، خاص طور پہ پی ٹی اے کے سپورٹر کے اندر پھر دھڑے بن جاتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، الیکٹیبل کو دے دیا ہے، ہمارے ورکروں نے اتنی مار کھائی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، تو جس کی وجہ سے لگتا ہے ایسے ہے جس طرح عمران خان کو اس جو موو اگر ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگین ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ایم کیو ایم باپ کے جانے کے بعد پھر یہ جو جس طریقے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو وہ جو ایک بات کی جاتی ہے مداخلت نہیں کی جائے گی، نیوٹرلٹی ہے، یہ سارا کچھ جمع ہونا، اتفاق نہیں ہوتا سارا ایک جگہ پہ جمع ہونا، کسی کو فون آنا یا کوئی چھوڑ کے چلا جائے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے، جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ بقول دوسری پارٹیز کے بھی لینے کے لیے تیار ہیں، مطلب ہے کہ نون لیگ کے بندے بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اتنا اس کا ٹکٹ جو ہے وہ پاپولر ہے۔ اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی مونس علی اور پرویز علی جیسے کایا بندے جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کبھی نہ کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس قسم کی کوئی کسی کو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یا تو دھمکایا گیا ہے، یا اس کے کوئی کیسز کا اس کو خطرہ ہے، یا اس کو کسی اور چیز کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ادروائز کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یا پھر یہ خطرہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح کئی کینڈیڈیٹ، جس میں ویسے تو پرویز علی صاحب سر فہرست ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ خان کو لے کے آنا چاہ رہی ہے، نہیں لے کے آنا چاہ رہی، یہ چیزیں اگر مد نظر رکھ کے بلیک میلنگ کیس بنا کے تھریٹ کر کے یا اس قسم کی ایک رائے دے کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ یا وہ لانا ہی نہیں چاہ رہی، بالکل ہاتھ تو الگ سے بات ہے ایکسپورٹ کرنا کہ لانا ہی نہیں چاہتی اس کو۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی جو ہے وہ ہر طرف ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ 2018 کے بعد اور 2013 یہ ابھی تک پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اتنا زیادہ جتنا آج ایکسپوز ہوا ہے کہ کس طریقے سے ساری انجینئرنگ ہوتی ہے، 90 کی دہائی والا ایکسپوز 2012 میں جا کے ہوا تھا کہ وہ ایک الیکشن ہوا تھا 90 میں، تو اس کے لیے پیسہ چلا تھا، اس کے لیے جوڑ توڑ ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا۔ لیکن یہ جو اس ٹائم ایکسپوز ہوا ہے تو یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں اگر اس قسم کا امپریشن عمران خان صاحب کیونکہ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بات کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہے، یہ تو ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اس ٹائم سوچ رہی ہیں کہ وہ نئے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گی، اور جو پرانے بابے ہیں خاص طور پہ وہ والے جو ان کی خوشامد نہیں کر سکتے، جس طرح اگر میں بالکل سلیس اردو میں اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وہ ان کو یقیناً سائڈ پہ کرے گی، یا چونکہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے کس حد تک اب ان کا انفلوئنس رہے گا جب ان کی بیٹی کے پاس 2 عہدے بڑے چلے گئے ہیں، تو یہ تو آنے والے وقت بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ شہباز شریف از ڈن، کیونکہ شہباز شریف یہ جو اس ٹائم پہ فیصلہ آج تک فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا، ہمیشہ شیخ رشید صاحب جیسے بندے بھی ڈیڈ لائنیں دے دے کے تنگ آ جاتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس ٹائم پہ اگر جو فیصلہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے 2 وجوہات کی بنیاد پر، کہ ایک تو شہباز شریف کا پرسیپشن جو تھا، جس طرح 13 کے الیکشن میں احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ان کا پرسیپشن کی وجہ سے ہم قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے تھے، کہ پنجاب اسمبلی میں خادم اعلیٰ کا اتنا تگڑا قسم کا جو پرسیپشن تھا آج وہ بالکل دھڑام سے گرا ہے، آج اس پرسیپشن کا جو ہے پارا پارا ہو چکا ہے، اور اسے جان چھڑانے کے لیے بھی ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک نیا منجن بیچا جائے، وہ آیا جائے، کیونکہ نہ مہنگائی قابو میں آئی ہے، نہ گورننس کے بھی ایشو ہیں، تو شہباز شریف سے فاصلہ بھی اختیار کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اندرون خانہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا چچا جان کا شوق جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے، وہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، پہلے وہ وزیر اعلیٰ بھی بن چکے تھے، سارا کچھ ہے، تو اس وجہ سے پارٹی کو اگر لے کے اوپر جانا ہے، کیونکہ اس دوران میں کافی سارے نون لیگ کے حوالے سے سروے بھی آنا شروع ہو گئے، تو تجزیہ کاروں نے تجزیہ دینا بھی شروع کر دیا تھا کہ نون لیگ اب اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، تو مقبولیت کو اوپر لانے کے لیے جہاں ایک یہ سٹنٹ ہے اور یہ ایک طریقہ کار ہے، جس طرح گڈ کاپ بیڈ کاپ ویسے بھی وہ کھیلتے ہیں، اسی طرح اب یہ جو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف اور صرف یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں سکے، اور ان کی انٹرنل جو سارا معاملات چلتے رہتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر اس وقت کے اوپر آ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین،
یہ تھا کچھ تجزیہ اور کچھ انفارمیشن بھی تھی بیچ میں. ابھی تک کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.